السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں سعد مصطفیٰ آج آپ کے لیے اسلامیات کا لیکچر ہے کلاس 10th کے لیے، اور ہم نے 2 چیپٹر کمپلیٹ کر لیے۔ آج ہمارا تیسرا چیپٹر ہم شروع کریں گے۔ چیپٹر نمبر 3 ہے۔ چیپٹر کا جو مین تھیم ہم کہیں گے، ٹاپک ہم کہیں گے، وہ کیا ہوگا جی؟ سیرت نبوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اور جو آج کا ٹاپک ہے ہمارا وہ غزوہ تبوک ہے۔ حالانکہ اگر ہم پیج نمبر 26 دیکھیں تو اس میں بہت سی چیزیں لکھی ہیں کہ عہد نبوی کے ماہ سال مدنی دور، اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بطور معاشرتی مصلح، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو 2 چیزیں زیادہ اہم ہیں ہماری، 3 بلکہ۔ چیپٹر کون سا؟ 3، اور اس میں مین جو چیپٹر کا ہے وہ سیرت نبوی ہے، اور ٹاپک کون سا ہے جی؟ غزوہ تبوک۔ اس سے آپ کو ایزی رہے گا سمجھنا، دیکھنا کہ ہمارا ٹاپک ہم کون سا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غزوہ تبوک آج ہم پڑھیں گے۔ آپ نے اچھے سے اسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ ریڈنگ میں کروں گا اور کچھ چیزیں ہائی لائٹ کریں گے، ہائی لائٹر آپ ساتھ رکھتے ہیں، اور باقی جو بھی اہم نکات ہوں گے ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ کچھ شارٹ کوشچن اس میں بنیں گے، ایڈیشنل ہوں گے، ایکسرسائز کے ہوں گے، تو ہم وہ ساتھ ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ریڈی ہیں آپ لوگ؟ شروع کریں ہم جی۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا۔ 9 ہجری لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ تبوک ایک مشہور مقام ہے جو مدینہ منورہ سے دمشق کے راستے پر واقع ہے۔ دمشق لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اور اس علاقے میں موجود پانی کے ایک چشمے کا نام تبوک ہے۔ پانی کا ایک چشمہ ہے جس کا نام تبوک ہے، ہائی لائٹ کریں گے، پانی کا چشمہ۔ اسی مناسبت سے اس غزوے کا نام غزوہ تبوک پڑ گیا۔ تو ہم اس کا لکھیں گے پس منظر یا پس منظر، یا دوسرا ہم اس کا لکھیں گے تبوک کا معنی، ٹھیک ہے، تاکہ وہ کلیئر ہو جائے تبوک ہی نام کیوں رکھا گیا ہے۔ تو اس کا پس منظر بتایا جائے گا یا تبوک کا معنی، تو پھر ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ معرکہ موتا کے بعد، غزوہ موتا کے بعد، رومی سلطنت نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ غسانی قبائل جو شام میں رومیوں کے زیر اثر تھے اور مسیحی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، مسیحی مذہب ہائی لائٹ کرنا ہے، غسانی قبیلے کا، آگے جی، ان کو قیصر روم ہرقل نے اس لڑائی کے لیے ابھارا۔ شام کے تاجروں نے مدینہ منورہ میں یہ خبر دی کہ رومیوں نے شام میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس کو ہرقل کی حمایت حاصل ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ یہ سخت تنگی، قحط سالی اور شدید گرمی کے دن تھے۔ پھلوں کے پکنے کا موسم تھا، جس کی وجہ سے گھروں سے نکلنا بہت دشوار تھا۔ جیسے گرمی کا موسم ہوتا ہے، اور ایزی کریں تو اگر جو گاؤں کے رہنے والے ہیں یا گاؤں جانا جن کا ہوتا ہے، تو ایسے موسم جہاں کھلی مطلب آبادی ہے اور کھلا مطلب علاقہ ہے، اور ریگستان اگر ہم کہیں، تو اس میں یہ کہ بڑا مشکل ہوتا ہے گھر سے نکلنا، تپش اور گرمی، یہ ساری چیزیں، تو یہ وہ چیزیں مائنڈ میں آتی ہیں۔ ان تمام ناسازگار حالات کے بعد، ناسازگار کا مطلب اچھے حالات جہاں نہ ہوں، تو ناسازگار کا مطلب ہوتا ہے اچھے، ناسازگار تو برے کہتے ہیں ویسے تو۔ حالات کے باوجود جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا اعلان فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بڑے جوش و خروش سے تیاری شروع کر دی، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم میں ہر اس شخص کی شرکت لازم قرار دے دی جو صحت مند ہو، اس کے پاس سواری کا جانور بھی موجود ہو۔ آگے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے مال و اسباب اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنا مال و دولت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو ترجمہ وہ آگے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت کو چھوڑ گیا۔ محبت اور الفت لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، تو وہ اس خاطر اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے،
اور علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ کتنی پیاری بات ہے۔ تو حضرت ابوبکر کا یہ جو جواب تھا حضرت علامہ اقبال نے اس کا بتایا۔ آگے اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لشکر تبوک کی تیاری کے لیے اب یہ تھوڑا سا یاد کرنے والا ہے۔ 100 گھوڑے، 900 اونٹ، 1000 دینار لے کر حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 1/3 لشکر کو ساز و سامان مہیا کیا، 1/3 لشکر ہائلائٹ کرنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 4000 درہم، سیدنا عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ 900 وزق، یعنی وہ بریکٹ میں بتایا ہوا کہ وزق کتنا ہوتا ہے 13 ٹن یعنی 500 کلو گرام کھجوریں پیش کی۔ حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ نے رات بھر مزدوری کر کے نصف سا آدھا سا ہائلائٹ کریں گے کھجوریں کما کر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت میں پیش کی۔ صحابیات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ساتھ صحابیات رضی اللہ عنہن نے بھی اپنے اموال رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ سیدہ ام سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چادر بچھی ہوئی دیکھی جس میں مسلمان خواتین اپنے ہار، چوڑیاں، انگوٹھیاں، جھمکے اور دیگر زیورات اور کپڑے ڈال رہی تھیں۔ حضرت عائشہ کا انہوں نے بتایا۔ آگے جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اہل بیت کی حفاظت، گھریلو اور دیگر امور کی انجام دہی پر مأمور فرمایا۔ تو یہاں ایک سوال بنائیں گے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی کی کیا ذمہ داری تھی؟ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی کی رضی اللہ عنہ کی کیا ذمہ داری تھی؟ تو یہ ہم اس میں آنسر لکھیں گے۔ آگے جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں کی کمی کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مدینہ منورہ ہی میں ٹھہرنے کا حکم دیا، یعنی سواریاں کم ہیں جانے کے لیے، تو اس میں کیا حکم دیا؟ تو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلوص، جذبہ ایمانی اور جہاد کے شوق کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آنکھوں سے آنسو لفظ ہائلائٹ کریں گے۔ غزوہ تبوک کی تیاری کے سفر کی تیاری زور و شور سے تھی۔ زاد سفر کا مطلب سفر کے لیے جو چیزیں ضرورت رہتی ہیں، اور سواریوں کا بندوبست کیا جا رہا تھا، لیکن منافقین کا ٹولہ، یہ انتہائی اہم ہے کہ منافقین کا کردار، منافقین کا کردار اس میں کیا تھا؟ منافقین کا ٹولہ طرح طرح کی سازشوں میں مصروف تھا۔ منافقین کے لیڈر جد بن قیس اور عبداللہ بن ابی جہاد کے لیے نکلنے پر قطعی راضی نہ تھے۔ وہ اپنی جماعت سمیت مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے اور رومیوں سے خوف زدہ کرنے میں مشغول تھے۔ اب جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی ہائلائٹ کریں گے نام، اور سنیت الوداع کے پاس ذباب نامی، دونوں لفظ سنیت الوداع بھی اور جو آپشن آئے گا ہم اسے چوز کریں گے، ذباب نامی مقام پر اپنے ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس لوٹ گئے، اتنے گرم موسم میں حالات کی تنگی کے باوجود مسلمان رومیوں سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، لڑنے جا رہے ہیں، رومی بہت طاقتور ہیں، ان کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سامنے منافقوں کی حالت عیاں کر دیا، یہاں کا مطلب واضح کر دی، اور وہ بے نقاب ہو گئے۔ اگلے پیج پہ پیج نمبر 28، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 30,000 لفظ ہائلائٹ کرنے، 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا لشکر شام کی طرف روانہ، شام کا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، شام جگہ کا نام ہے نا۔ سفر کے دوران مسلمانوں کو 3 طرح کی مشکلات کا سامنا ہوا۔ 3 طرح کی مشکلات کون سی تھیں یہ ہم لکھیں گے۔ سفر کے دوران 3 طرح کی کون سی
मुश्किलात थी मुसलमानों को। ठीक है, सफ़र के दौरान 3 तरह की कौन सी मुश्किलात थी? तो नंबर 1 सवारियाँ कम थी, अंडरलाइन करेंगे। नंबर 1 ज़ादिरा बहुत थोड़ा था। नंबर 2 नंबर 3 पानी की शदीद किल्लत थी। आगे, एक ऊँट पर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम बारी बारी सवारी करते थे। मुट्ठी भर खजूरें कई अफराद में तकसीम हुई, यानी ज़ादिरा भी कम था। और मुसलमानों ने 805 किलोमीटर का ये फ़ासला इंतहाई इस्तिकामत, सब्र, तहम्मुल और जवां मर्दी से तय किया। 805 लफ्ज़ हाईलाइट करने हैं। सामान की कमी की वजह से और सफ़र की तकलीफ़ की वजह से जैशुल उसरा लफ्ज़ हाईलाइट करना है। जैशुल उसरा यानी तंगी का लश्कर भी कहा जाता है। यहाँ हम लिखेंगे जैशुल उसरा, ग़ज़वा तबूक का दूसरा नाम है। तंगी का लश्कर, मुश्किल हालात में ये सफ़र तय हुआ। जैशुल उसरा और या तंगी का लश्कर दोनों आ सकते हैं। अच्छा, मुसलमानों की ज़रूरतमंदाना पेशकदमी को देखते हुए रोमी फ़ौज इस्लामी लश्कर के मुकाबले की हिम्मत न कर सकी। इस ग़ज़वा में मुसलमानों को बग़ैर लड़ाई के फ़तह, बग़ैर लड़ाई का लफ्ज़ हाईलाइट करना है। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के साथ तबूक के मुकाम पर 20 दिन क़याम करने के बाद वापस लौटे। 20 दिन का लफ्ज़ हाईलाइट करना है। मदीना मुनव्वरा वापस लौट आए। मदीना मुनव्वरा वापसी पर औरतों और बच्चों ने नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालेहाना इस्तकबाल किया। ग़ज़वा तबूक में सैयदना काब बिन बिलाल, हिलाल बिन उमैया और मरारा बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हुम बग़ैर किसी माकूल वजह के ग़ज़वा तबूक में शिरकत करने से रह गए थे, यानी कोई ख़ास वजह नहीं थी लेकिन वो नहीं गए। ग़ज़वा तबूक से वापसी पर नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर जब मुनाफ़िकीन झूठे बहाने तराश रहे थे तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर सच सच बता दिया और आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी तलब की। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बयानात कबूल करते हुए उनकी तौबा की कबूलियत अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दी। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को उनसे बातचीत करने से मना कर दिया, यानी वो नहीं गए और उन्हें अल्लाह ताला का हुक्म आने तक ये आया फ़ैसला कि बातचीत नहीं करें। इस मुआशरती मुकाते को 50 दिन गुज़र गए। 50 दिन तक वो रहा मामला कि उन सहाबाए किराम से किसी ने बात नहीं की, जो उनकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। अल्लाह ताला ने नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही नाज़िल फरमाई तो उनकी तौबा कबूल हो गए। फिर हुक्म आ गया कि अब माफ़ कर दिया जाए। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हुम को मुबारक देते और कह रहे थे, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लिया और तुम्हें माफ़ कर दिया। कितनी बड़ी बात है कि हमें भी अगर कभी पता चल जाए कि हमारे गुनाह माफ़ हो गए हैं, यानी होते तो होंगे और माफ़ियाँ और अच्छे काम हम करते तो हैं, लेकिन जब उसकी जो है वो उसका सर्टिफिकेट मिल जाए या उसका हमें प्रॉपर कहीं आंसर मिल जाए कि वाकई हो गए हैं, तो कितनी अच्छी और ख़ुशी की बात होती है। तो तुम्हें माफ़ फरमा दिया। हज़रत काब रज़ी अल्लाह बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से चमक उठा। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें आज का दिन मुबारक हो। ये दिन उन तमाम दिनों से मुबारक है जो तुम्हारी पैदाइश के बाद से आज तक तुम पे गुजरे, तुम्हारी सारी ज़िंदगी के दिनों में ये दिन ज़्यादा मुबारक है। हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये माफ़ी आपकी तरफ से है या अल्लाह ताला की तरफ से? आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये माफ़ी अल्लाह की तरफ से है। हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि अल्लाह ताला ने मुझे सच बोलने की बरकत से निजात दी है, इसलिए ये मैं अहद करता हूँ कि जब तक ज़िंदा रहूँगा हमेशा सच बात ही कहूँगा। अल्लाह ताला मुझे सच बोलने की वजह से किस कदर हसीन अंदाज़ में नवाजा है। ठीक है, तो ये रीडिंग करने का पर्पज़ मकसद ये होता है कि सारा सिलेबस एक दफ़ा हमारा गो थ्रू हो जाए, हम रीडिंग कर लें, पूरा टॉपिक हम पढ़ लें और बाकी जो चीज़ें इसमें हमें याद करने वाली हैं वो साथ साथ हम कर रहे हैं। अब जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे तो सारा टॉपिक हमने ये पढ़ा होगा और उसमें हमें हेल्प मिलेगी आंसर करते हुए, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी, हमें आंसर ढूंढना ईजी रहेगा और बाकी हम चीज़ें साथ साथ मार्क करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये पस मंज़र यानी तबूक का मानी, ग़ज़वा तबूक का मतलब क्या है, मुनाफ़िकीन का किरदार, उसमें वो नाम भी हम याद करेंगे। मेन जो है अब्दुल्ला बिन उबई और जैशुल उसरा, इसे कहा जाता है तंगी का लश्कर भी कहा जाता है। ग़ज़वा तबूक में हज़रत अली की क्या ज़िम्मेदारी थी वो लिखना है। सफ़र के दौरान 3 तरह की कौन सी, यानी ग़ज़वा तबूक के सफ़र के दौरान कौन सी 3 तरह की मुश्किलात थी? पानी कम था, ज़ादिरा कम था और सवारियों की किल्लत भी थी। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे और अपना ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा।
اللہ حافظ.